سورہ انفال کی مذکورہ 4 آیتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے اصلی سبب، اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا۔ مسلمان کامیاب کیوں ہوئے اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی۔ اللہ نے مدد کی۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو۔ یہ ہے راز کہ خود مسلمان پہلے متفق اور متحد ہوں، اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے، مضبوط ہے، اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ یہ ہے راز، اتحاد اور اتفاق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی۔ کس نے کیا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھی۔ یہ دونوں بھائی تھے اوپر سے، ہم سب بھائی ہیں، ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں آدم اور حوا پر جا کر ملتے ہیں، تو آپس ہی میں بھائی بھائی ہی میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے جدھر بھی دیکھو۔ تو یہ بھی 2 بھائی تھے اوس اور خزرج مدینہ کے جو انصار بنے، اور وہ قبیلہ قبیلے کو کاٹ رہا تھا۔ کمال یہ ہے دوسرے کو برداشت کریں گے لیکن اپنے کو برداشت نہیں کریں گے، اور اسی کا ناجائز فائدہ دشمن اٹھاتا ہے، کل بھی اٹھاتا تھا اور آج بھی۔ لڑاؤ، راج کرو، ہتھیار سپلائی کرو، اور پھر چودھری بن کر ان کے جھگڑے بھی مٹاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ دعوتیں کھاؤ۔ تو 2 قبیلوں اوس اور خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھی اور جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینے میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ کی نصرت و امداد تھی، اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت، محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔ اور آج گر اتفاق ہے تو کہیں اتفاق سے، آج اتفاق نہیں، اسی کی وجہ سے سب کی ہوائیں نکلی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس سے یہ اتفاق آئے گا مسلمانوں میں؟ اب وہ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت و محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی محبت، آپس کی محبت، اللہ کا انعام حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حصول انعام کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت اور رضا جوئی شرط ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں میں کیا لانا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت، اسلام کے احکام کی پابندی۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ اور کوششیں ہوئی ہیں، اور بہت اچھی کوششیں تھیں، بعد والوں نے پانی پھیر دیا ہے کہ ان میں، ان مسلمانوں میں پہلے اللہ کی پہچان تو پیدا کرو، پھر احکام کی پابندی، نماز روزہ یہ تو پیدا کرو۔ یہ ہوگا تو اتحاد آئے گا، جب اتحاد آئے گا تو پھر ساری دنیا پر یہ چھا سکتے ہیں۔ دنیا میں غالب اس لیے نہیں ہے کہ اتحاد نہیں ہے، اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، دین پر چلتا نہیں ہے۔ تو ایک کوشش، یہ کوشش کئی مرتبہ ہوئی، خصوصاً اس زمانے میں، گزشتہ صدی میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے بڑی زبردست کوشش ہوئی، حتیٰ کہ امید کی جانے لگی کہ وہ جو خلیفہ کا زمانہ تھا، اب اللہ کرے کہ وہ خلافت کا زمانہ آ جائے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ امید بن گئی تھی، ہے وہی اپنے زمانے کے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اقبال کا یہ شعر بہت پڑھا جاتا تھا، ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود میں کیا لگے ہو؟ آخرت کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، لیکن ہائے افسوس نظر لگ گئی، ہائے افسوس کیا ہو گیا؟ ہم تو چلے تھے کاکل گیتی سنوارنے، اب اے دل تباہ تیرا کیا خیال ہے؟ جو امت کی قسمت کا ستارہ بن سکتے تھے، آپس میں خود ہی غیر متحد ہو گئے۔